ہائے ہائے، فاروق اعظم تھے جلالی صاحب، کہنے لگے حضرت مجھے آپ یہ بتائیں عائشہ کا جو رشتہ آپ کے لیے یہ میں نے تلاش کیا تھا یا کسی اور نے؟ نہیں، یہ خدا کا انتخاب ہے۔ فرمانے لگے خدا اتنا بولا بالا ہے، خدا اتنا بولا بالا ہے کہ پیغمبر وہ جو نبیوں کا پیغمبر، امام الانبیاء، خدا کی خدائی میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس، یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر پاکیزہ ہو اور اس کے گھر میں آنے والی خاتون وہ کسی بھی دور میں بد کردار ہو سکے؟ جس طرح آپ کا دامن انبیاء میں پاکیزہ ہے، عائشہ کا دامن یہ خواتین میں پاکیزہ ہے۔ عمر کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلتا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ادھر یہ بات ہوئی سبحانک ھذا، ادھر پھر یہ بات خدا والے نے ریکارڈ کر لی، ادھر ریکارڈ ہو گئی۔ ادھر حضرت عائشہ جو مقام ناز پہ فائز تھی، ان کو پتا تو حضور تو ہر بات پہ مجھے خود بناتے ہیں، خود۔ انہوں نے کہا حضرت میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینے کے بعد عرش والے نے اپنے محبوب کو حضرت ابوبکر کے گھر بھیج دیا۔ اگر آپ میری طرف توجہ فرمائیے، یہ بڑا عجیب و غریب منظر اور سین میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہو، یہ عجیب و غریب منظر کشی ہو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق یعنی اپنے سسرال کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پر سیدہ اسماء موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہے، سیدہ ام رومان والدہ موجود ہے، اور باپ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے۔ حضور گھر میں تشریف لائے، اور پھر جب تشریف لاتے ہیں اچانک میرے پیغمبر کے اوپر وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ ادھر میرے پیغمبر کے اوپر وحی کے اثرات شروع، حدیث میں آتا جب حضور کے اوپر وحی کے اثرات آتے تھے، سخت گرمی کا موسم ہوتا تب بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا، سخت سردی کا موسم ہوتا تھا تب بھی پیغمبر کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ادھر پسینے آنے شروع ہو گئے، ادھر میری اور آپ کی اماں سیدہ عائشہ، انہوں نے اللہ کے دربار میں مصلی بچھا دیا۔ آئے ادھر میرا پیغمبر خدا کے ساتھ رابطے میں، ادھر سیدہ عائشہ بھی اللہ کے ساتھ رابطے میں آ گئی۔ آئے ان کا رابطہ بھی اس عدالت سے ہو گیا جو کائنات کی سب سے بڑی عدالت ہے، آئے جسے عرش والے نے اپنی سپریم کورٹ بنا دیا ہے۔ اب میرے پیغمبر کا رابطہ، یہ اوپر سے احکام آنے والے ہیں، یہ مصلی اس لیے بچ گیا، یہاں سے دعا اوپر جانے والی ہے۔ اور پھر سیدہ نے اللہ کے دربار میں دعا کی، یا اللہ میرے کردار پہ اوپر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دے، میں نہیں جانتی کسی کو، میری فریاد بھی آپ کے سامنے، میری مناجات بھی آپ کے سامنے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یا اللہ جن لوگوں کا آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے آپ ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا کرتے۔ مجھے پورا یقین ہے تیری کریمی کے آسرے سے ہم غریبوں کی زندگی ہے، تیری کریمی کے آسرے سے ہم غریبوں کی زندگی ہے۔ عروج بخشا ہو جن کو تو نے، عروج بخشا ہو جن کو تو نے، وہاں خیال زوال کیسا۔ آج عالم کفر عائشہ کے اوپر زوال دیکھنا چاہتا ہے، میرا تعلق تیرے ساتھ، اے اللہ عروج بھی تیرے ہاتھ میں، بلندی بھی تیرے ہاتھ میں، عزت بھی تیرے ہاتھ میں، عظمت بھی تیرے ہاتھ میں۔ اے اللہ میری فریاد، میری مناجات، میری آہو پکار تیرے سامنے۔ آئے سیدہ عائشہ نے جس وقت اللہ کے دربار میں دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، آئے آئے وہ دروازہ پھر کھلا، عدالت کے دروازے کھل گئے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے رات کے اجالے میں
سپریم کورٹ کو بلایا فلاں سیاستدان کے لیے، اور رات کو سپریم کورٹ کے دروازے کھل گئے، کوئی کہتا ہے فلاں کے لیے کھل گئے، اوہ مجھے کوئی پتہ نہیں کھلے یا نہیں، لیکن جب عائشہ نے مصلی بچھا کر اور آپ کے دربار میں دستک دی، ہدایہ خدا کے اس ایوان بالا کو، خدا کی قسم ہے رب کا دربار کھل گیا۔ آئے رب کا جب دربار کھلا، اللہ فرماتے ہیں عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج تو نے مجھے پکارا ہے، یہ سارا کیس میری نظروں کے سامنے ہے، لوگوں نے تجھے بدنام کیا، میں دیکھ رہا تھا بڑے حوصلے کے ساتھ، ایک مہینہ گزر گیا، عائشہ آج میری عدالت لگے گی، اور عدالت بھی ایسی، یا اللہ تیری عدالت لگے گی، کیا میں وکیل کے طور پر اپنے باپ کو پیش کر سکتی ہو، وہ اپنی بیٹی کا کیس لڑے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یا اللہ میں اپنے کیس کے لیے اپنے شوہر کو پیش کر دوں، میرا محمد اپنی بیوی کا خود کیس لڑے گا تیرے دربار میں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تجھے باپ پیش کرنے کی ضرورت ہے وکیل کے طور پر، نہ شوہر کو پیش کرنے کی ضرورت ہے وکیل کے طور پر، نہ بہن کو پیش کرنے کی ضرورت ہے وکیل کے طور پر، نہ کسی بھائی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے وکیل کے طور پر۔ یا اللہ عدالت تیری، تو جج ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے، پھر کون میری طرف سے تیری عدالت میں کیس لڑے گا؟ اللہ فرماتی عائشہ آج میں نے تیری عزت اور عظمت کو ایسا بلند و بالا کر دینا ہے، اس کو کائنات بھی دیکھے گی، اس کو خدائی بھی دیکھے گی، محمد کی مصطفی بھی دیکھے گی۔ فرمایا یہ کیس عائشہ تو بھی عام نہیں، یہ کیس بھی عام نہیں، آج عدالت خدا کی ہوگی، جج بھی خدا کا ہوگا اور تیرا وکیل بھی خدا ہوگا۔ ہے ایسی عدالت کہ جج کا وکیل بھی میں اور جج بھی، ہائے ہائے مزہ نہیں آیا؟ عائشہ جب میں تیری عظمتوں پہ قربان اور خدا تیرا وکیل بنے، آج وکیلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، تیری مہربانی یار، تیری مہربانی، ہائے ربا کیا تو نے شان بخشی، آج وکیل بھی خود بن گیا عائشہ کا، عدالت بھی تیری اور وکیل بھی خود، جج بھی خود۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں جی فلاں جج نے فیصلہ دیا، اتنے صفحات میں مشتمل تھا، کیوں جی آتا ہے نا ہائی کورٹ کے ججوں نے فل کورٹ بیٹھا ہے، انہوں نے فیصلہ دیا کتنے 20 صفحات پہ 50 پہ، عرش والے نے فیصلہ دیا 18 آیات پہ مشتمل تھا، ہاں 18 آیات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ فرماتے ہو دنیا والوں اگر کوئی ناپاک عورت ہوگی اس کا بیاں بھی ایسا ہوگا، اگر کوئی پاکیزہ عورت ہوگی اس کا بیاں بھی پاکیزہ ہوگا، یہ ہمارا انتخاب ہے، باقی لوگوں کی باتیں اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ کا دامن پاک ہے، ہائے پھر پروردگار عالم نے وہ الفاظ بھی قرآن کا حصہ بنا دیا جو عمر ابن خطاب سے مشورہ لیا تھا، عمر بولا فرش میں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے پھر وہ الفاظ بھی قرآن بنا کر حضور پہ نازل کیے۔